دوائی دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ دوائی کھا لیں، بس ٹھیک ہے، ہو جائے گا، آگے اللہ کی مرضی۔ اور دوائی کائنات پوری میں ایک ہے جو بدلی نہیں جا سکتی، کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتے ہیں، آپ کو میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سیٹلمنٹ، اس کو ساتھ یا باہر نکالنا پڑے گا یا کچھ نہ کچھ، وہاں سے کام شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آئی کے ان کا جو ذائچہ ہے وہ بہت ہائی اسپرٹس میں، اور ویسے 100 سال کی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، ہی وڈ بی آؤٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہی از کمنگ، اور اب بہت تیزی سے آ رہے ہیں، بہت زیادہ دن نہیں ہے، بہت زیادہ دن نہیں لگتے مجھے، آگے اللہ کی مرضی، دیکھیں کرنا اللہ نے، ایسے تو نہیں ہونا۔ لیکن جو میں بار بار ایک عرض کر رہا ہوں کہ 2024 میں نومبر کے مہینے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب صرف ایک بندہ ہے، وہ ایک عمران خان، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سیٹلمنٹ، اس کو ساتھ یا باہر نکالنا پڑے گا یا کچھ نہ کچھ، وہاں سے کام شروع ہو جائے گا، یہ 100% مجھے لگ رہا ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ دیکھیں، اور 80% سے زیادہ 81% ہو تو 100% کہتے ہیں اس کو، اٹس آلموسٹ 100% چانس ہے کہ آئی کے از کمنگ۔ اللہ نے بڑھا نہیں، سر میری مرضی، انرجی پیٹرنز میرے تھوڑی، میرے انرجی پیٹرن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے بس وہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو ایسے وہ جو سیلاب کی جو ہے نا پریڈکشن کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے پانی کا بہاؤ موڑنا یا کم زیادہ نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے صرف آگاہی دینی ہوتی ہے کہ یہ فلاں گاؤں میں جا رہا ہے، فلاں ادھر جا رہا ہے، تیاری کر لیں، ہم تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ڈاکٹر کا کام بتانا ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام دوائی کھانا نہیں ہوتا، دوائی دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ دوائی کھا لیں، بس ٹھیک ہے، ہو جائے گا، آگے اللہ کی مرضی۔ اور دوائی کائنات پوری میں ایک ہے جو بدلی نہیں جا سکتی، کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتے ہیں، آپ کو میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوائی پوری کائنات میں یہ ہے کہ اگر آپ خالق سے جڑ جاتے ہیں، مخلوق آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، دوائی تو یہی ہے، دوائی تو یہی رہنی ہے۔ قوم تو تیار ہے سر، اب وہ جو قوم کے لیڈر ہیں نا، ایک آئی کے کا ایک جملہ ہے، وہ انہوں نے کوٹ کیا تھا ٹیپو سلطان کے حوالے سے، ٹیپو سلطان کا جملہ تھا بیسیکلی، جس کو آئی کے نے ایک جلد سے کوٹ کیا تھا کہ اگر شیروں کا لیڈر گیدڑ ہوگا تو وہ ساری شیروں کی فوج ماری جائے گی، اور اگر گیدڑوں کی فوج کا لیڈر شیر ہوگا تو وہ ساری کی ساری فوج جیت جائے گی۔ تو اس وقت شیروں کا لیڈر یا شیروں کے لیڈر گیدڑ ہے، نام نہیں لے رہا لیکن لوگوں کو پتہ ہے، اور اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری کوئی کسی کے ساتھ نہ ذاتی دشمنی ہے نہ ذاتی دوستی ہے کسی بھی، اور میں آپ کو بار بار میرے جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، جو مجھے باتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ میرا صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سارے اینٹی عمران خان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ سر آئی کے از کمنگ، اور اس کی ٹیم کی جو کلینزنگ ہوئے گی نا، دنیا دیکھے گی، بہت سارے لوگوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، اوپر سے تو نیک پاک، اور اوپر سے تو عوام کے حمایتی، اور اندر سے غدار، سب کی نقاب نوچ کے اتریں گے۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا، یعنی ایک سیگمنٹ کے تو وہ سارے نقاب اتار دے اور دوسرے سیگمنٹ کو چھوڑ دے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ میری مرضی سے تو نہیں ہوتا، نہ میرے کہنے سے ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا۔ انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے میں اس کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتا کہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، کریڈٹ کیسے لوں؟ میرا کام ہے پڑھنا، اللہ اپنے پلانز کو چینج کرتا جائے، میں کون، میری اوقات حیثیت کیا، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو گائیڈ کرنے والا۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ بار کوڈ ریڈر کا کام ان بار کوڈز کو پڑھنا ہے جو بار کوڈ بنانے والی کمپنی نے لکھا ہے۔ بار کوڈ ریڈر نے اپنی مرضی سے بار کوڈ کی جو ہے نا انفارمیشن چینج نہیں کرنی، وہ کائنات کا مالک ہے، واحد کارساز ہے، مسبب الاسباب ہے، جو چاہے جب چاہے کرے، میری مرضی نال کرنا انہیں، وہ ہوگا، مجھے لگتا ہے ہوگا، آگے اللہ کی مرضی جی۔ یہ نومبر میں کہہ رہا ہوں کہ جی نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، ہو سکتا نہ آئے، تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یار دیکھیں، محکمہ موسمیات والے اگر آپ کو کہتے ہیں کہ جی فلاں دن منیمم ٹیمپریچر یہ رہے گا، میکسیمم یہ، طوفان آنے کی پیشین گوئی فرض کیا کسی نے کی کہ جی فلاں دن فلاں وقت یہ طوفان ہے، یہ فلاں ساحل سے ٹکرائے گا،
شہر بچانا ہے تو بچا لیں، لوگوں نے جگہ خالی کر دی، سب کچھ کر لیا، طوفان نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اب جا کے طوفان کی جو اطلاع دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر کیس کرا دیں کہ جی تسی ساڈیاں دکاناں بھی بند کرا دیں، بھی کرا دیں۔ سر انہوں نے تو نیک نیتی سے بتایا تھا نا، طوفان آ گیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، طوفان اپنا رخ نہ بدلتا، بائی تو لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ لکھی ہوئی تباہی بتا رہے ہیں کہ یہ تباہی آ رہی، اب کوئی کسی کی دعا سے، کسی کے کام سے، کسی لوگوں کی کسی ایفرٹ سے اللہ اس تباہی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ تاریخ میں دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ جی عذاب آ رہا ہے، لوگوں نے اکٹھے ہو کے توبہ کی، عذاب ٹل گیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں نبی کو نعوذ باللہ کہ آپ نے صحیح نہیں بتایا۔ سر کائنات کے مالکوں کا اور کائنات کے کمیوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا کہ جیسے تم ہوگے نا ویسے تم پہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو اب قوم اچھی ہو گئی ہے، تب حکمران بھی اچھے ہی آئیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لینا عمران خان نے نہیں ہے، یہ اس کے لائل لوگوں نے لینا ہے، اس کے وفادار جو اس کی محبت کرنے والے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو اس کو مرشد کہتے ہیں انہوں نے لینا ہے، اس نے نہیں لینا۔ مطلب اس کی تو اپنی کٹتی ہے، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا حساب لے، وہ اور طرح کا ایک اور سٹیچر کا آدمی ہے وہ۔ سر میں نے بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ذائچے دیکھے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہے ایسا ذائچہ میں نے اپنے 20 سال کے پروفیشنل کیریئر میں کسی کا نہیں دیکھا، یہ ایک ہی ہے۔ دو سر اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے، اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے، یہ مطلب سیریس کہہ رہا ہوں۔ میں نے دو فینومیناز کا ذکر اکثر کرتا ہوں۔ اتنی بڑی اسپرچل پاور کے باوجود اگر بندہ پھنسا ہوا ہے نا، کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے دنیا سے، اور اتنی بڑی لائف تھریٹ کے باوجود اگر وہ پورے قد سے کھڑا ہے نا، تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ یہ دونوں فینومینا سوائے عمران خان کے پوری دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے بہت سارے بڑے لیڈرز کا ذائچہ دیکھا، اور سچی بات ہے کہ میرا ایک بڑا دل کی بات کروں گا، میرا ایک بڑا عقیدت کا رشتہ تھا بی بی سے، بی بی شہید سے، بی بی بینظیر بھٹو۔ میرے بچپن کی وہ جو ہے نا وہ ایک یاد ہے، میرے بچپن کی یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا بڑا ذائچہ بی بی کا بھی نہیں ہے جتنا بڑا ذائچہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں میرا بڑا عقیدت کا تعلق ہے بی بی بینظیر بھٹو سے، میں کوئی اور وجہ ہوگی، سیاست نہیں ہے، لیکن ایک میرا ان کے ساتھ بڑا عزت کا تعلق ہے، آج بھی بی بی شہید کہتا ہوں۔ اور ٹھیک ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اپنے کام سے دیانت داری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری کیلکولیشن جو بتاتی ہے وہ بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ہیں جیسے دکھائی جا رہی۔ علی امین گنڈا پور کا ذائچہ میں نے دوبارہ دیکھا نہیں ہے، ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو میں نے پہلے دیکھا تھا میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، ان کے انرجی پیٹرنز بہت فلو میں، جب یہ پازیٹیو ہوتے ہیں تو بہت پازیٹیو، جب نیگیٹو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیگیٹو، ٹھیک ہے۔ فیصلہ فنش لائن پہ ہوگا، ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور اپنی عزت ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی خاندان کی سیاست سمیت سب کچھ لے کے ڈوب جائے۔ اگر تو یہ کامیاب ہو گیا تو یہ کے پی کی تاریخ کا سب سے زیادہ کامیاب سی ایم بنے گا، اور اگر یہ گر گیا تو پھر آنے والی نسلوں میں گنڈا پور خاندان کی سیاست ختم ہو جائے۔